بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کو سامنے پا کر زخمی راجپوتوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ کس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا؟ بہرام غوری نے دوسرا سوال کیا۔ امر سنگھ ہمارا سردار ہے جسے سلطان کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ اس کے حکم پر ہم یہاں آئے تھے۔ زخمی راجپوتوں نے بڑی حد تک سازش کو بے نقاب کر دیا تھا۔ تم تو مسلمان تھے؟ بہرام غوری نے بجھی ہوئی آگ کو کریدا کہ شاید کوئی چنگاری برآمد ہو جس کے ذریعے سازش کا نیا باب کھل جائے۔ پھر تم نے سلطان کے خلاف تلوار کیوں کھینچی؟ یہ ایک بہروپ تھا تاکہ ہم آسانی سے سلطان کے حلقہ احباب میں داخل ہو سکیں۔ ایک زخمی راجپوت نے کراہتے ہوئے کہا۔ ہم دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی درگا کے پجاری ہیں اور مسلمانوں سے پرتھوی راج چوہان کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ بہرام غوری مسکرایا اور آہستہ قدموں سے سلطان التمش کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ والی ہند نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے سالار کا استقبال کیا۔ مجھے تم پر فخر ہے بہرام کہ اتنے محدود وسائل اور اس قدر کم وقت میں تم نے ایک بڑے فتنے کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ بہرام غوری سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھر جب سلطان کی زبان سے ادا ہونے والے تعریفی کلمات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نائب سپہ سالار لب کشا ہوا اور زخمی راجپوتوں سے حاصل کردہ ساری معلومات والی ہندوستان کے گوش گزار کر دیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اب امر سنگھ ہی زبان کھولے تو پتہ چلے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ گردش کر رہا ہے۔ مشکل ہے بہرام، بہت مشکل۔ سلطان التمش نے کسی تاثر کے بغیر کہا۔ سلطان معظم، بہرام غوری نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ وہ اول و آخر راجپوت ہے، التمش نے کہا۔ وہ کسی بھی حال میں زبان نہیں کھولے گا، اور جن لوگوں نے سازش کا پورا منصوبہ بیان کیا ہے وہ بھی تو راجپوت ہیں۔ بہرام غوری نے دلیل پیش کی۔ منصوبہ بنانے والے کی ذہانت تو یہی ہے کہ 5000 راجپوتوں کا اپنا مقصد معلوم ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس مقصد کے پس پردہ کون ہے۔ سلطان التمش نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ سارے مہرے اندھے ہیں، یہ اپنے شاطر کو نہیں پہچانتے۔ بہرام غوری سوالیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری ذہانت نے سب سے اہم مہرے کو گرفتار کر لیا۔ التمش نے ایک بار پھر اپنے سالار کے کارنامے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ گوالیار کی مہم سر ہو جائے پھر امر سنگھ کو بھی دیکھ لیں گے۔ فی الوقت ان سب کو طوق و زنجیر پہنا دو تاکہ فرار بھی نہ ہو سکیں اور خودکشی بھی نہ کر سکیں۔ بہرام غوری واپس جانے لگا تو سلطان نے اسے ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی التمش نے رضیہ سلطانہ کا پیام لانے والے 8 شاہ سواروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ پھر سلطان التمش نے اپنے جانشین کو خط لکھا۔ میری محبوب بیٹی، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس واقعے نے تمہاری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں وہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچ گیا۔ 100-200 راجپوتوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے قتل کر دیے گئے یا پھر زخمی حالت میں گرفتار ہو کر تمہارے بابا محترم کے سامنے زمین پر اوندھے پڑے ہیں۔ مجھے تمہارے فراست و تدبر سے یہی امید ہے۔ تم نے میری جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ بہرام غوری نے مکتوب شاہی پر مہرے سلطان ثبت کی۔ سلطان کا خط پڑھتے وقت اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ آج بہت زیادہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ یہ خوش اس لیے کہ اس کی محبوب نے سینکڑوں دانشمند مردوں کی موجودگی میں ایک نہایت پیچیدہ اور مشکل بازی جیتی تھی اور پوری سلطنت میں سر بلند ٹھہری تھی۔ اداس اس لیے تھا کہ دیدار یار کچھ زمانے گزر گئے تھے، اب ساعت دیدار قیامت سے پہلے طلوع ہونے والی نہیں تھی۔ بہرام غوری کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان مسکرایا۔ آخر وہ تمہاری تو شاگرد ہے اور اس حوالے سے تم بھی تعریف کے مستحق ہو۔ ساری فتوحات جانشین التمش کے نام اور ساری اقبال مندیاں شہزادی عالیہ کے نام۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اس لیے خیمے کی فضا جذبوں کی صداقت سے معمور ہو گئی۔ سلطان نے رضیہ کے نام تحریر کردہ مکتوب بہرام غوری کی طرف بڑھایا۔ رسم شاہانہ کے مطابق بہرام غوری نے تیر بار مکتوب سلطانی کو بوسہ دیا۔ نائب سپہ سالار کے اس عمل میں بڑی شدت اور جذباتیت تھی، اس لیے کہ یہ مکتوب اس کی محبوب کے نام تحریر کیا گیا تھا۔ دوسرے دن 8 شاہ سوار اسی برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمال الدین یاقوت تیزی سے صحتیاب ہو رہا تھا۔ ملکہ ترکان شاہ وزیر اعظم نظام الملک اور دوسرے ترک امراء کے چہرے اس طرح بجھے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی اہم ترین بازی ہار گیا ہو۔ نظام الملک نے ایک اور چال چلی۔ وہ تنہائی میں شہزادی رضیہ سلطانہ سے کہہ رہا تھا۔ سلطان علی قدر، بظاہر جمال الدین یاقوت صحت یاب ہو گیا ہے، مگر اس کی جسمانی توانائیاں زندگی بھر بحال نہیں ہوں گی، اس لیے میری رائے میں حبشی زادوں کو امیر آخور کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور محافظ خاص کے لیے بھی کسی دوسرے جانباز سپاہی کا انتخاب کیا جائے۔ آپ سے کس نے کہا کہ جمال الدین یاقوت کی صحت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے؟ رضیہ سلطانہ کا لہجہ مدھم تھا، مگر اس میں گہری تلخی پوشیدہ تھی۔ حکیم مسعود رازی کا یہی خیال ہے؟ نظام الملک انتہائی سرد لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ حکیم رازی کون ہے؟ شہزادی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ اس کے لیے وزیر اعظم ہند کی موجودگی ناقابل برداشت تھی۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے وقت کا ابو علی سینا ہے۔
نظام الملک اپنی لفاظی سے نوعمر شہزادی کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ آج وہ شاہی طبیب کے منصب پر فائز ہوتا۔ شہزادی چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی، پھر بلند آواز میں بولی، خود بو علی سینا بھی قبر سے اٹھ کر آ جاتا اور یہ کہتا کہ جمال الدین یاقوت خدمت سلطانی کے لائق نہیں رہا ہے، تب بھی میں اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ سلطان عالی مقام نظام الملک کا لہجہ کچھ اور سرد ہو گیا تھا۔ سیاست میں انسانی ضد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سیاست صرف اس کا نام ہے کہ انسانی ضرورتیں اور خواہشیں وقت کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائیں۔ جمال الدین یاقوت اگر ذمہ دار اور صحت مند ہوتا تو 5000 نو مسلم راجپوت اس طرح فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ کون جانے وہ فتنہ پرور لوگ اس وقت کہاں ہوں گے اور انہوں نے کیسے کیسے ہنگامے برپا کیے ہوں گے۔ یہ واقعہ آپ کے دور جانشینی پر ایک بدنما داغ ہے، اور یہ داغ اس لیے نمایاں ہوا ہے کہ جمال الدین یاقوت آپ کا محافظ خاص ہے۔ کیا ان لوگوں کی نگرانی امیر آخور کی ذمہ داری تھی؟ نظام الملک کی فریب کارانہ گفتگو نے شہزادی کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ شاید براہ راست وہ اس کا ذمہ دار نہ ہو، مگر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ فرار ہونے والے راجپوتوں کو جمال الدین یاقوت ہی نے گھوڑے فراہم کیے تھے۔ آخر وہ داروغہ استبل ہے اور یہ کام اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ نظام الملک نے اپنی شاطرانہ چالوں سے شہزادی کے ذہن میں اتنے اندیشے پیدا کر دیے تھے کہ نوعمر حکمران کا ان وسوسوں سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ آخر وہی ہوا جو نظام الملک چاہتا تھا۔ شہزادی پریشان خیالات کے نرغے میں آ گئی اور بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ کیا جمال الدین یاقوت کے خلاف گواہ موجود ہیں؟ آخر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد رضیہ سلطانہ وزیر اعظم ہند سے مخاطب ہوئی، مگر اس بار اس کے لہجے سے جلال شاہی رخصت ہو گیا تھا۔ سلطان ذی حشم، نظام الملک کا لہجہ بظاہر خوش آمدانہ تھا، مگر الفاظ کے سینے میں بڑی صفا کی پوشیدہ تھی۔ ایک نہیں، کئی معتبر گواہ موجود ہیں۔ یہ انکشاف سن کر رضیہ سلطانہ دم بخود رہ گئی۔ وہ کسی دشمن کا نمائندہ ہے جو اپنے گلے میں سلطان کی محبت و وفاداری کا نقارہ ڈال کر گھوم رہا ہے۔ رضیہ سلطانہ کے الجھے ہوئے ذہن کو نظام الملک کچھ اور منتشر کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دہلی کے گلی کوچوں میں شور مچا رہا ہے کہ اس کے سوا جانثار سلطنت کوئی نہیں۔ شہزادی کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں قدیم نمک خوار سلطنت اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ آل التمش پر ہمیشہ خدا کی رحمت سایہ فگن رہے۔ رضیہ سلطانہ کو پریشان دیکھ کر نظام الملک لفظوں کا ایک اور سنہری جال لے آیا تھا۔ حاکم بدہن، لوگ تو آپ کو ناکام و نامراد دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہشات ان کے ساتھ۔ رضیہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، دنیا کی نظروں میں جمال الدین یاقوت کتنا ہی بڑا مجرم سہی، مگر میں اسے اس کے منصب سے ہٹانے کی مجاز نہیں۔ بے شک آپ بااختیار ہیں۔ نظام الملک نے ایک اور الجھی ہوئی چال چلی، یہاں میرے اختیارات کا ذکر نہیں۔ رضیہ نے بلند آواز میں کہا، سلطان معظم نے اسے امیر آخور بنایا ہے، اب بابا محترم ہی اسے اس کے عہدے سے معزول کر سکتے ہیں۔ پھر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ نظام الملک کفِ افسوس ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی تاخیر؟ رضیہ سلطانہ ایک بار پھر چونک اٹھی۔ جمال الدین یاقوت جسمانی طور پر ہی نہیں، اس کا ذہن بھی بیمار ہے۔ وزیر اعظم ہند مسلسل چالیں چل رہا تھا اور اس کی ہر چال ایک نوعمر دوشیزہ کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ یاقوت حبشی کے جسمانی مرض کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی ذہنی بیماری، خدا وہ وقت نہ لائے، خدا وہ وقت نہ لائے۔ نظام الملک نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور وہ عام آدمی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں کو لگا رہا تھا۔ آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ رضیہ سلطانہ کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ خدا وہ وقت نہ لائے۔ نظام الملک کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ کہیں اس کی ذہنی بیماری شہزادی معظمہ کو سر عام رسوا نہ کر دے۔ رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی کے تمام در و دیوار بیک وقت اس کے سر پر گر گئے ہیں اور وہ سر سے پاؤں تک لہولہان ہو چکی ہے۔ شہزادی درد کی شدت سے چیخنا چاہتی تھی، مگر شرم و حیا دامن گیر تھی۔ نظام الملک کی عیار نظریں ریشمی پردے پر مرکوز تھیں۔ وہ رضیہ سلطانہ کا وحشت و کرب میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس کے چند الفاظ نے شہزادی کے دل پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی۔ جب بہت دیر تک حریری پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ کی آواز نہیں ابھری تو نظام الملک کھڑا ہو گیا اور رخصت کے لیے اجازت طلب کرنے لگا۔ غلام نے تو حق نمک ادا کر دیا، اب آگے مرضی شاہ ہے، یہ کہہ کر نظام الملک جانے کے لیے مڑا۔ اگر آپ امیر آخور کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ رضیہ سلطانہ نے بھی جان بوجھ کر اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا، حالانکہ نظام الملک جیسے ذہین سیاستدان کے لیے بات مکمل ہو چکی تھی۔ غلام تہمت کی سزا جانتا ہے۔ وزیر اعظم ہند بڑے مضبوط قدموں کے ساتھ گھوما اور انتہائی پر اعتماد لہجے میں بولا، اگر ثبوت پیش نہ کر سکا تو اپنا سر پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نظام الملک واپس چلا گیا اور رضیہ سلطانہ کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس رات شہزادی نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رضیہ سلطانہ کو کسی پہلو قرار نہیں تھا، کبھی وہ خوابگاہ میں ٹہلنے لگتی، کبھی دریچے میں کھڑی ہو جاتی،
پھر جب دہشت دل حد سے بڑھی تو خوابگاہ سے نکل کر پائیں باغ میں چلی آئی۔ کنیز فردوس ساتھ تھی۔ شہزادی پھولوں کی روش سے گزر کر مخمل جیسی گھاس پر بیٹھ گئی۔ سبزہ پر شبنم کے قطرے بکھرے ہوئے تھے۔ شہزادی کو کسی قدر سکون کا احساس ہوا۔ اس کی اداس نظریں چاند پر جمی ہوئی تھیں جسے یکایک سیاہ بادل کے ایک ٹکڑے نے چھپا لیا تھا۔ اے میرے خدا! رضیہ نے آہ سرد کھینچی۔ فردوس کچھ دیر تک ہاتھ باندھے شہزادی کے پیچھے کھڑی رہی، پھر چند قدم آگے بڑھی اور رضیہ سلطانہ کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ شہزادی عالیہ، اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ شدت جذبات سے فردوس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آج تک آپ کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے کچھ تو کہیے ورنہ کنیز کا دم گھٹ جائے گا۔ رضیہ سلطانہ پھر بھی کسی مجسمے کی طرح ساکت رہی۔ اس پر کنیز کی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ فردوس نے آقا زادی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اگر آپ بے قرار ہیں تو کنیز پر بھی زندگی حرام ہے۔ فردوس کی باتیں اس قدر جاں گداز تھیں کہ رضیہ سلطانہ سکوت کے اس حلقے سے باہر نکل آئی جس نے شہزادی کو پتھر بنا دیا تھا۔ کنیز خاص نے اپنے سر پر آقا زادی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ میں ٹھیک ہوں فردوس، تو پریشان نہ ہو۔ کئی گھنٹوں کی طویل خاموشی کے بعد شہزادی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کسی خوفناک طوفان کے زیر اثر نہیں ہیں؟ فردوس نے سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ طوفان تو انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں فردوس۔ رضیہ کا لہجہ اذیت و کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ دعا کر کہ خدا تیری آقا زادی کو طوفان کی خوراک بننے سے بچا لے۔ کیسا طوفان؟ فردوس بدحواس نظر آنے لگی۔ یہاں سے اٹھ جا۔ رضیہ سلطانہ یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو یہ پھول، یہ سبزہ، یہ شبنم، یہ ہوائیں، یہ بادل اور یہ چاند بھی کسی کے جاسوس معلوم ہوتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ آہستہ آہستہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نظام الملک کے کمرے میں قہوے کا دور چل رہا تھا۔ وزیر اعظم شراب تو نہیں پیتا تھا مگر وہ افیون کے پوست کا عادی تھا۔ علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی بھی موجود تھے اور مزے لے کر قہوہ پی رہے تھے۔ جب ان تینوں کے اعصاب کیف و سرور سے بوجھل ہو گئے تو علاء الدین شیرخانی نظام الملک سے مخاطب ہوا۔ اگر آپ فرما روائے ہند ہو گئے تو نئی حکومت میں میری کیا حیثیت ہوگی؟ تم وزیر اعظم اور ملک سیف الدین کوچی وزیر خزانہ۔ نظام الملک نے جھومتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دن کب آئے گا؟ ملک سیف الدین کوچی نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا۔ ملک کیا ہذیان بک رہا ہے؟ نظام الملک نے سیف الدین کوچی کو محبت آمیز لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ قبر میں تو وہ جاہل حکمران جائیں گے جنہوں نے سلطنت ہند کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے۔ نظام الملک اپنے آقا التمش کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ سلطان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ علاء الدین شیرخانی کا لہجہ بھی مایوسانہ تھا۔ بالفرض محال آج سلطان کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ کس طرح برسر اقتدار آئیں گے؟ شہزادہ رکن الدین تخت کا وارث ہے، اس لیے حکومت بھی اسی کو منتقل ہو جائے گی۔ میں بھی تو چاہتا ہوں کہ عنان اقتدار اس اوباش لڑکے کے ہاتھوں میں آ جائے۔ نظام الملک کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ کتنے دن کا مہمان ہوگا؟ شراب و شباب اسے چند روز میں کھا جائیں گے، پھر ہمارے راستے کا کوئی پتھر باقی نہیں رہے گا۔ نظام الملک ایک خود غرض اور عیار سیاستدان تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے اس نے ایک ہی منفی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ذاتی مفاد کے لیے ہر اخلاقی قدر کو پامال کر دیا جائے۔ اپنی اسی نفس پرستی کے سبب وہ کئی سالوں سے سلطنت دہلی پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ التمش کے دو طاقتور امراء علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی بھی اس کے ہم نوا تھے۔ نظام الملک خود ساختہ سلطان تھا اور اس نے وزارت عظمیٰ اور وزارت خزانہ کے اہم ترین عہدوں کے لیے علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کو نامزد کر دیا تھا۔ التمش کے یہ تینوں نمک خوار اکثر تنہائی میں ملتے اور حکومت وقت کے خلاف نئے نئے منصوبے تراشتے۔ آج بھی یہ خفیہ اجلاس ایک خاص مقصد کے لیے ہی تو منعقد ہوا تھا۔ شہزادہ رکن الدین لاکھ ناکارہ سہی مگر سلطان کی بیٹی رضیہ سلطانہ، ملک سیف الدین کوچی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ جواب میں نظام الملک نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ ایک احمق شخص قانون وراثت کو جھٹلانے چلا ہے۔ نظام الملک انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں اپنے آقائے نعمت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بیٹی کو وارث بنانا چاہتا ہے، بس یہی اس کی موت ہے اور اس کی موت ہی ہماری زندگی ہے۔ مگر وہ بے پناہ ذہین اور شجاع لڑکی ہے۔ علاء الدین شیرخانی نے رضیہ سلطانہ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ذہانت اور شجاعت تو بات کی باتیں ہیں۔ یکایک نظام الملک کے لہجے سے صفاقی جھلکنے لگی تھی۔ پہلے وہ ذلت و رسوائی کے اس طوفان سے تو بچ جائے جو عنقریب جلال سلطانی سے لے کر ناموس سلطانی تک سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ کیسا طوفان؟ علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی اچھل پڑے۔ میری عقل کا طوفان،
جس کے آگے قلعہ معلیٰ کی سنگی دیواریں بھی خس و خاشاک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ وزیر اعظم ہند ہاتھ لہرا لہرا کر بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا، بہت جلد شہزادی رضیہ سلطانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ نظام الملک کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ ہم آپ کی ذہانت پر پہلے ہی مان لا چکے ہیں، علاؤالدین شیرخانی نے سرخم کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم لوگ کس لیے فکر و تردد میں مبتلا رہتے ہو؟ نظام الملک نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ ہر طرح اپنے ساتھیوں پر رعب و جلال قائم رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کی کامیابیوں کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، مگر علاؤالدین شیرخانی کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ بات کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ نظام الملک نے چونک کر علاؤالدین شیرخانی کی طرف دیکھا جو اس کی خود ساختہ مملکت میں وزیر اعظم بننے والا تھا۔